السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رباب عوان کا تحریر کردہ ناول میرا عشق تو، ایپیسوڈ نمبر 12۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ میر علی دن ہوتے ہی حور کو ملنے آیا تھا۔ اس بار وہ ایول سے بھی اچھے سے پیش آیا تھا۔ ایول بھی مسکراہٹ پاس کرتا اس سے ملا تھا۔ میر علی بھی اپنی بہن کی ہی طرح خوبصورت شخص تھا جس پر کوئی بھی لڑکی آسانی سے اپنا دل ہار بیٹھتی۔ میر علی حور کو مل کر یہ کہتے ہوئے چلا گیا تھا کہ وہ جلد ہی سعودیہ واپس آئے گا۔ جاتے ہوئے ہی اس نے حور کو موبائل دیا تھا جس میں میر علی کا نمبر پہلے سے سیو تھا۔ سیف اور ٹائیگر میر علی کو مل کر اسے ایئرپورٹ چھوڑنے چلے گئے تھے۔ میر علی کچھ دن اپنی بہن کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا مگر اسے اس کی ڈیوٹی سے کال آ گئی تھی، جبکہ ایول کسی اور شخص کو موت کے گھاٹ اتارنے چلا گیا تھا۔ ایول نے یہ کام چھوڑ دیا تھا مگر کچھ لوگ اتنے وحشی اور ظالم تھے کہ ان کو ایول کے علاوہ اور کوئی ٹھکانے نہیں لگا سکتا تھا۔ ایول واپس مافیا کے لیے راضی تو نہیں ہو رہا تھا مگر حور نے خود ہی اسے اجازت دی تھی کہ جب ٹائیگر نے حور کو بتایا تھا کہ اگر ایول ناراضی ہوا تو وہ شخص اسی طرح معصوموں پر ظلم کر کے وقت کے ساتھ پرون بنے رہیں گے، اس لیے حور نے خود ہی ایول کو اجازت دے دی تھی۔ نینا اور پری دونوں ہی حور کے پاس تھی۔ پری اور نینا کو باہر شاپنگ کرنے بھی جانا تھا۔ وہ ایول کے پاس آنے کا انتظار کر رہی تھی مگر حور نے کہا کہ اسے بھی ذرا باہر نکلنا ہے، اپنے بیبی کے لیے شاپنگ کرنی ہے، باہر جا کر وہ بھی تھوڑا فریش فیل کرے گی، جس وجہ سے نینا اور پری بھی مان گئی تھی۔ حور نے کہا کہ ایول کو بتا دے، جس پر پری نے کہا کہ وہ بھی مصروف ہوں گے، بعد میں بتا دیں گے۔ نینا اور حور بھی مان گئی تھی۔ پری ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی نینا اور حور کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ نینا حور کا بازو پکڑتی ہوئی اس کے ساتھ آ رہی تھی۔ حور نے بڑی شال سے اپنے بڑے بڑے سراپے کو اچھی طرح ڈھانپ دیا تھا اور نینا پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ پری مزے سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ شاپنگ مال پہنچتے ہی حور نے ایک ہی رٹ لگا لی تھی کہ اسے بیبی کی شاپنگ کرنی ہے۔ نینا اور پری بھی حور کے ساتھ ہی بیبی کے لیے کچھ نہ کچھ دیکھ رہی تھی، جو حور بہت دلچسپی سے ساری چیزیں دیکھ رہی تھی اور اسے جو پسند آ رہی تھی وہ چیزیں لے رہی تھی۔ پری اور نینا بہت دلچسپی سے حور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے بچے کی شاپنگ کر رہی تھی۔ ان دونوں کو پیار آ رہا تھا چھوٹی سی ماں پر۔ ابھی پری اور نینا حور کے ساتھ کر رہی تھی کہ اچانک ہر طرف ادھم مچ گیا تھا۔ مال میں آگ لگ گئی تھی۔ حور کی طبیعت تو پہلے سے ہی خراب تھی اور اس شور باغ دور سے وہ ڈر چکی تھی۔ پری اور نینا نے اپنی پسٹلز نکال لی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں پر یہ سب کچھ کسی سازش سے ہوا ہے۔ وہ بس کسی بھی طرح حور کو بحفاظت ایول تک پہنچانا چاہتی تھی۔ حور ڈری ہوئی ان دونوں کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک دھواں اتنے زور سے ہر طرف پھیل چکا تھا کہ حور کو چکر آ گئے تھے۔ دھوئیں سے نینا اور پری کو بھی کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی اچانک حور کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا اور حور اونچی اونچی آواز میں ایول کو پکار رہی تھی، شاہ جی مجھے بچائیں، شاہ جی۔ حور کی آواز نینا اور پری سن سکتی تھی مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ ناکام ہوئی تھی حور تک پہنچنے میں۔ حور گھبرا کر نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ جعفر حور کو گاڑی میں ڈال کر خود گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا جا چکا تھا۔ نینا اور پری جب دھوئیں سے باہر نکلی تو حور کہیں نہیں تھی۔ وہ ہر جگہ حور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ایول جب سیاہ عمارت پہنچا تو آج اس کا دل نہیں تھا کسی بھی شخص کو انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے پر۔ ایول جب کرسی پر بیٹھے اس شخص کے پاس گیا تو جب وہ نہیں مانا تو ایول کو اس سے موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ ایول نے جیسے ہی چاقو اپنے ہاتھ میں لیا تو ایول کے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے۔ پہلی بار مافیا کے دنیا کے بادشاہ کے ہاتھ کانپے تھے۔ ایول چاقو کو واپس اپنی جیب میں رکھ چکا تھا۔ سیف اور ٹائیگر پریشان سے ایول کو دیکھ رہے تھے کہ آج اسے کیا ہوا۔ پہلی بار ایول نے کسی شخص کی جان نہیں لی تھی۔ ایول سیف کو یہ کہتا باہر نکل گیا تھا کہ اس شخص کو خود ہی وہ دونوں ٹھکانے لگا دیں گے۔ ایول کا آرڈر ملتے ہی وہ خوشی خوشی اس شخص کو ٹھکانے لگانے چلے گئے تھے۔ ایول ابھی سیاہ عمارت سے باہر آیا تھا کہ وہ اپنی حیات قلبی کے پاس جا سکے کہ اچانک اس کے موبائل پر نینا کی کال آ گئی تھی۔ پہلی بیل پر ہی نینا نے کال اٹھا لی تھی۔ ہیلو ایول، وہ حور کیا ہوا ہے نینا بتاؤ مجھے، ایول اونچی آواز میں پوچھا تو نینا نے ساری بات ایول کو بتا دی تھی۔ ایول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ حرکت، یہ کام کس کا ہے۔ حور نے جب اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو ایک کرسی پر پایا جہاں اس کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے۔ حور بہت ڈری ہوئی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک جوان لڑکا چلتا ہوا آیا۔ ویلکم مسز ہاشم شاہ، جعفر نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ حور گھبرائی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ حور نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ویسے کمال کیا ہے، ایول نے خود مافیا گینگ کا کنگ، خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ رکھنے والا شخص اور اس کی بیوی ذرا سی آواز پر ڈر جانے والی نازک کمزور لڑکی
مگر ایک بات ہے، اول نے یقیناً تمہاری معصومیت اور خوبصورتی دیکھی ہوگی۔ وہ خباثت سے حور کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، تم اتنی حسین اور معصوم ہو کہ تم میرے دل کی ملکہ بن سکتی تھی، مگر افسوس تم ہاشم شاہ کی بیوی اور اس کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ہی اس کے ہونے والے بچے کی ماں بھی، یعنی کہ تم ہاشم شاہ کی استعمال شدہ عورت ہو، اور جعفر صادق استعمال ہوئی چیز میں نہیں رکھتا، مگر میں تمہیں ہاشم شاہ کے پاس بھی نہیں جانے دوں گا۔ جعفر یہ کہتے ہی قہقہے لگا کر ہنسنے لگتا ہے۔ حور کو اس کی باتیں بہت بری لگ رہی تھی۔ ہاشم تمہاری جان لے لے گا، حور نے اسے غصے سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ہاشم کی تو جان ہی میرے پاس ہے، وہ کیسے میری جان لے گا؟ تم اپنی آخری سانسیں لے لو، جلد ہی تمہیں میں زندگی سے نجات دلا دوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، آخری سانس میں نہیں جعفر صادق، تم اپنی الٹی گنتی شروع کر دو، دیکھنا ہاشم شاہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ صادق اپنی الٹی گنتی حور نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ارے ارے مسز ہاشم، چیخو مت، تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جعفر نے حور کی حالت کا مذاق کراتے ہوئے کہا۔ تم دیکھ لینا جعفر صادق، ہاشم شاہ آئے گا، میرے شاہ جی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، حور نے بہادری سے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک مان تھا، جیسے اس کا شاہ جی آئے گا۔ اس تک ایول نے ہر طرف حور کو ڈھونڈا تھا، مگر اسے اپنی حیات قلبی کہیں نہیں مل رہی تھی۔ کس میں اتنی ہمت آ گئی ہے؟ کون ہے جسے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں؟ ٹائیگر نے سیف سے پوچھا۔ مجھے یہ کام جعفر کا لگتا ہے، کیونکہ یہ جعفر ہی کر سکتا ہے۔ جعفر ہی ہے جو 1 سال سے ایول پر نظر رکھے ہوا تھا، اب جب وہ ایول کی کمزوری جان چکا تھا تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حور کو کڈنیپ کیا۔ سیف نے ٹائیگر کو سمجھداری سے جواب دیا، مجھے نہیں لگتا کہ جعفر کو موت بھی سکون سے ملے، ایول نے اس کو آخری سانس بھی سکون سے نہیں لینے دینی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ٹائیگر نے اپنے اندازے سے کہا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، سیف نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ایول پریشانی سے بیٹھا حور کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور کڈنیپ ہوئے ابھی 4 گھنٹے ہوئے تھے۔ ایول کو سخت پریشانی تھی، اسے اس بات کی فکر سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی کہ حور کس حال میں ہوگی، اس کی طبیعت کیسی ہوگی، کیونکہ حور کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹ میں پلتی ایک ننھی سی جان اور بھی تھی، جو کہ ایول کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ایول ابھی حور کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے شارپ مائنڈ میں ایک بات آئی تھی۔ اپنے سعودیہ کی ہر عمارت، ہر جگہ، ہر ہوٹل، ہر کلب چیک کیا تھا، یہاں تک کہ جعفر کے فارم ہاؤس بھی چیک کیے، نہ تو جعفر تھا وہاں اور نہ ہی جعفر کا نمبر آن تھا۔ جعفر نے اپنا نمبر اس ڈر سے آف کر دیا تھا کہ کہیں ایول اس کی لوکیشن ٹریس کر کے اس تک نہ پہنچ جائے۔ ایول کو اچانک وہ عمارت یاد آئی تھی جو اس کی سیاہ عمارت سے تھوڑی دور ویران جگہ پر تھی۔ ایول سیف، نینا، پری اور ٹائیگر کو حکم دیتا انہیں بھی وہاں آنے کا، کہہ کر خود بھی اس عمارت کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ایول کے وہاں پہنچتے ہی ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ چاروں بھی دوسری گاڑی میں آ چکے تھے۔ مجھے نہیں لگتا یہاں کوئی ہوگا، نینا نے عمارت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، دیکھو تو کتنی پرانی ہے، جیسے یہاں کوئی انسان رہ ہی نہیں رہا ہو۔ پری نے بھی نینا کی ہی طرح کہا، اگر ایول یہاں آیا ہے تو یقیناً کچھ ہوگا یہاں۔ سیف نے ان کی باتوں پر اپنے دماغ سے کہا، کیونکہ وہ ایول کو اچھی طرح جانتا تھا، جبکہ ٹائیگر خاموشی سے ایول کے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا۔ تم چاروں 2-2 ہو کر چوکنے ہو کر اندر کی طرف بڑھو، الگ الگ راستوں پر۔ ایول عمارت کی طرف جاتے ہوئے اپنے کان میں لگے ہیڈ فون کی مدد سے ان چاروں سے کہا۔ ایول کا آرڈر ملتے ہی وہ چاروں بھی گاڑی سے اتر کر اپنی اپنی پسٹلز کو نکال کر آگے بڑھ گئے تھے۔ اندر جاتے ہی انہیں آگے ایول نظر آیا تھا۔ عمارت کے اندر صرف رخ ہی طرف کو جاتی تھی سیڑھیوں سے، جس کی طرف سے ان چاروں کو بھی ایول کے پیچھے پیچھے جانا پڑا۔ عمارت کافی پرانی اور بنجر تھی، ہر طرف خاموشی، دھول مٹی تھی، جیسے یہاں کوئی انسان کبھی رہا ہی نہ ہو۔ ایول کافی سیڑھیاں اوپر چڑھا تھا کہ آگے سے بڑے سے صحن کی طرف خالی جگہ تھی، کوئی بھی کرسی چیز ایسی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ جعفر ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں کو کوئی بات کہہ رہا تھا، یاد رکھنا اس لڑکی کو کچھ کہنا نہیں، خیال سے، اور ہاتھ تو بالکل نہ اٹھانا، ایول کی بیوی ہے وہ، مجھے تو اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تم لوگ زندہ بچے رہنا چاہتے ہو تو خیال رکھنا اس لڑکی کا، اس کی حالت پہلے ہی خراب ہے۔ جعفر نے سختی سے ان دونوں لوگوں سے کہا۔ ٹھیک ہے بوس، ان میں سے ایک آدمی نے اونچی آواز میں کہا۔ بوس، ہم کب تک اس لڑکی کو یہاں رکھ کر ایول سے چھپ کر بیٹھیں گے؟ دوسرے آدمی نے پریشانی سے پوچھا۔ بس بہت جلد میں ایول کو اس کی بیوی لوٹا دوں گا، جعفر نے سیریس انداز میں جواب دیا۔ کیا بوس، پھر اس لڑکی کو لانے کا کیا فائدہ؟ ان دونوں کو ہی جعفر کی یہ بات کسی بے وقوفی سے کم نہ لگی۔ بے وقوفوں، میری پوری بات تو سن لو کہ میں کس طرح ایول کو اس کی بیوی کو لوٹاؤں گا۔ میں ایول کو اس کی بیوی واپس دوں گا، لیکن زندہ نہیں، مری ہوئی، اور میرا ارادہ ابھی اس سے زیادہ دیر تک یہاں رکھنے کا نہیں، آج شام کو ہی میں اس کی سانسیں ختم کر دوں گا، جعفر نے غصے سے کہا۔ ویسے بوس، اس کو کس طرح مارے کہ آپ؟ ان دونوں آدمیوں نے سوالیہ نظروں سے جعفر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس زیادہ محنت نہیں کروں گا، تم جاؤ، مجھے ایک تیز دھار خنجر لا کر دو، میں ایول کی پیاری بیوی کو صحیح موت کے گھاٹ اتاروں گا، بس زیادہ نہیں ماروں گا، 2 سے 3 بار اس کے پیٹ میں ماروں گا اور ایول تک پہنچا دوں گا اسے۔
ہاں ہاں ہاں، جعفر یہ سب کہتا ہوا پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، جبکہ وہ دونوں آدمی حیرت سے جعفر کو دیکھ رہے تھے۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ اور تم یہاں پہرا دو، تب تک میں اس کی خوبصورتی کو سراہتا ہوں، ویسے ہے بہت خوبصورت ایول کی بیوی۔ جعفر نے حفاظت سے مسکراتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک باہر آنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا ہی ہے کہ ایول اسے گردن سے دبوچ کر اس کی گردن مروڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وہیں گرتے ہوئے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ کچھ چیز کے گرنے کی آواز سنتے ہی دوسرا آدمی بھی سیڑھیوں کی طرف آتا ہی ہے کہ سیف اس کو پکڑ لیتا ہے اور ٹائیگر شکار ملتے ہی اپنی پسٹل کی گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا ہے۔ پری اور نینا یہاں وہاں کا جائزہ لے رہی ہوتی ہیں، جبکہ سیف اور ٹائیگر جعفر تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ وہی ایول بے چینی سے اپنی حیات قلبی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، مگر حور اسے کہیں نہیں نظر آتی، مگر اس کی نظر دوسری اور کونے پر پڑتی ہے، جہاں جعفر کونے میں ایک میز پر بیٹھا گانے گا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایول اسے کالر سے پکڑ لیتا ہے اور دھڑا دھڑ پنچ اس کے منہ پر مارتا ہے۔ جعفر کے ہونٹوں سے خون رسنے لگتا ہے۔ میز پر پڑی جعفر کی پسٹل نیچے گر جاتی ہے۔ جب جعفر کی ہمت جواب دیتی ہے تو وہ زمین پر ڈہ جاتا ہے۔ بول میری حیات قلبی کہاں ہے، بول جعفر صادق، ورنہ تجھے میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جعفر بتا۔ ایول جعفر پر دھاڑ رہا تھا، جبکہ جعفر دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ گرا ہوا تھا۔ ہاشم شاہ، مجھے تیری بیوی کا برا حال میں نہیں بتاؤں گا، اور رہی بات مجھے زمین میں زندہ گاڑنے کی تو تم مجھے زندہ جلا بھی دو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جعفر صادق اسی دن مر گیا تھا جب تو نے میرے باپ کے ٹکڑے کر کے مجھے میرے باپ کی لاش بھیجی۔ میں اب جینا نہیں چاہتا ہاشم شاہ، مگر تجھے بھی تیرے جینے کی وجہ نہیں ملنے دوں گا۔ جعفر یہ کہتے ہی قہقہے لگا کر بہنے لگتا ہے، جبکہ ایول اس کی طرف غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو تم، مجھے حور نہیں ملی تو میں تمہیں آسانی سے مرنے دوں گا؟ نہیں جعفر صادق، میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ تو نہ مر سکے گا نہ جی سکے گا، ایول پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ جعفر کو کہتا ہے، جس سے ایک پل کے لیے جعفر کی روح لرز جاتی ہے۔ جعفر اب یہی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے وہ بچ جائے کہ اچانک جعفر کی نظر اپنے ہاتھ کے قریب سائیڈ پر گری پسٹل پر پڑتی ہے۔ جعفر انتہائی چالاکی سے پسٹل اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ ایول جب جعفر کے ہاتھ میں پسٹل دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ جعفر اب کیا کرنے والا ہے۔ دھڑا کی آواز ہر طرف گونجتی ہے۔ سیف، نینا، پری اور ٹائیگر جو کہ ہر طرف حور کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی تیز آواز سن کر بھاگتے ہوئے اس طرف آتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایول نے جعفر کو مارا ہوگا، مگر یہاں آنے کے بعد وہ تینوں ہی حیرت سے سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں ایول زمین پر گرا جعفر کو اٹھا رہا تھا۔ جعفر صادق، تمہیں اٹھنا ہوگا، تمہیں بتانا ہوگا میری حور کہاں ہے، میری حیات قلبی کہاں ہے۔ اٹھ جعفر صادق، اٹھ۔ ایول جعفر کے بے جان وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہا ہوتا ہے۔ جعفر جان چکا تھا کہ ایول اسے بہت بری طرح تڑپائے گا، اور جعفر کو ایول کے حور کے لیے اس طرح پاگل ہوتا دیکھ کر اتنا سکون آتا ہے کہ وہ ایک پل میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اپنی جان خود لے کر ایول نے اسی طرح تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پسٹل کو اپنی کن پٹی پر رکھ کر پسٹل کا ٹریگر دباتا ہے، جس سے ایک گولی نکل کر جعفر کا بیجا اڑاتی ہوئی نکلتی ہے اور جعفر وہیں مر جاتا ہے۔ ایول یہاں وہاں پاگلوں کی طرح اپنے حیات قلبی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے روانی سے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ سعودیہ کا ڈون، مافیا کی دنیا کا بادشاہ آج رو رہا تھا۔ انسان کو اتنی اذیت ناک موت دینے والا شخص تھا وہ کہ پتھر دل بے حس انسان کی بھی روح کانپ جاتی تھی۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف برقرار رکھنے والا شخص آج رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ ایول بچوں کی طرح چیختے چلاتے ہوئے اپنے حیات قلبی کو پکار رہا تھا۔ شاہ حور نیم بے ہوش اب بھی گری پڑی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ اچانک اسے ایک آواز سنائی دینے لگ گئی تھی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ یہ آواز تو حور لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ شاہ جی، حور آہستہ سے ایول کو پکارا۔ ایول کی آواز اب اور تیز ہو رہی تھی۔ حور، حیات قلبی، حور۔ ایول اب باقاعدہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتے ہوئے چیخ رہا تھا، اگر مجھے میری حیات قلبی نہ ملی تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ ایول داڑتے ہوئے اس وقت کوئی زخمی شیر لگ رہا تھا۔ ایول چہرہ اوپر کی طرف کیے چیخ رہا تھا۔ اس کے داڑنے چیخنے سے نینا اور پری بھی گھبرائی تھی، جبکہ سیف اور ٹائیگر یہاں وہاں کوئی خفیہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جعفر کے سارے کام ہی خفیہ ہوتے تھے۔ ایول اب بھی ویسے ہی بیٹھا تھا کہ اسے اچانک حور کی آواز اپنے کان کی سماعتوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شاہ جی، میں یہاں ہوں، میں آپ کی آواز سن سکتی ہوں۔ شاہ جی، مجھے نکالے یہاں سے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ شاہ جی، میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ حور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اونچا بولے، مگر اسے بے ہوشی کی
200 تھمائی گئی تھی، جس کی وجہ سے اب بھی اسے اپنا سر پھٹتا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ نازک گڑیا اپنے شاہ جی تک اپنی آواز پہنچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ شاہ جی میں حور اب دوبارہ ایول کو پکارنے ہی لگی تھی کہ سر میں اٹھتی درد کی ٹھیسوں سے وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایول کو جیسے ہی حور کی آواز سنائی دی، بہت ساری نظریں دہرا کر دیکھنے لگ گیا تھا۔ اسے حور کی آواز آخری کونے میں چھپی دیوار کے اس پار سے سنائی دے رہی تھی۔ ایول بھاگتا ہوا اس دیوار کے پاس پہنچا تھا اور اس پر تھپڑ مارنے لگ گیا تھا، جیسے وہ چیک کر رہا ہو کہ اس کے پیچھے کچھ ہے یا یہ دیوار نہیں کچھ اور چیز ہے جس کے پیچھے اس کی حیات قلبی کو چھپایا گیا ہے۔ اسے اب حور کی آواز آنی بند ہو چکی تھی۔ ایول پاگلوں کی طرح پوری دیوار کو چیک کر رہا تھا، جبکہ نینا اور پری کو ایول کوئی دیوانہ لگ رہا تھا، جیسے اسے حور کی جدائی کا صدمہ لگ چکا ہو۔ ٹائیگر اور سیف اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ حور نے اسے پکارا ہی اتنی دھیمی آواز میں تھا جو صرف ایول ہی سن چکا تھا، باقی سب کو حور کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ دیوار پر لگاتار پنچ مارتے مارتے ایول کا ہاتھ جیسے ہی اس اور اٹھا جہاں سے کونے سے دیوار ختم ہو رہی تھی۔ ایول نے جب پنچ مارا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ دیوار نہیں ہے۔ ایول نے اس کو ہلانا چاہا تو وہ ہلتا چلا گیا۔ ایول اس دیوار نما دروازے کا پورا جائزہ لے رہا تھا۔ جب ایول کی نظر دروازے کے بالکل نیچے گئی تو اسے وہاں ایک لوہے کی لائن نظر آئی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس سے دروازہ کھلے گا۔ ایول نے نیچے ہو کر دونوں ہاتھوں سے اس لائن کو اوپر کی طرف اپنی اور کھینچا تو وہ دیوار نما دروازہ اوپر کو جاتا گیا۔ نینا، سیف، ٹائیگر اور پری اس کی اس حرکت کو انتہائی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی یہاں وہاں نظر رکھ کر چوکنا ہو کر کھڑے تھے۔ جب وہ دروازہ پورا اوپر کو ہو چکا تھا تو ایول اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہی سیدھا اندر کو چلا گیا تھا۔ سیف بھی ایول کے پیچھے چلا گیا تھا۔ ٹائیگر اس دروازے کا معائنہ کرنے میں لگا تھا، جبکہ نینا اور پری اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ ایول جیسے ہی اندر گیا تو اس کی نظر سیدھی اپنی حیات قلبی پر پڑی تھی، جو لکڑی کی کرسی پر بے ہوش بیٹھی تھی۔ اس کا بھرا پڑا جسم اسی شال سے ڈھکا ہوا تھا، یعنی کہ ایول کی بیوی کو ہاتھ لگانے کی ہمت کسی کی نہیں ہوئی تھی۔ ایول بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا تھا، اس نے جلدی سے حور کے ہاتھوں کو ان رسیوں سے آزاد کیا تھا۔ حور کے گورے نازک مومی ہاتھ رسیوں کے نشان سے سرخ ہو چکے تھے۔ ایول نے جب ایک نظر بھر کر اپنی حیات قلبی کو دیکھا، اسے صحیح سلامت دیکھ کر ایول کو اپنی بند ہوتی میں سانس آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ حور کے باہری جسم کو ایول اپنی باہوں میں بھر کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمارت سے نیچے اپنی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ سیف فرنٹ سیٹ پر ڈرائیونگ کے لیے بیٹھ چکا تھا۔ باقی تینوں بھی لوگوں کو فالو کرتے ہوئے دوسری گاڑی میں جا رہے تھے۔ ایول جیسے ہی حور کو لے کر ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر ایول کو دیکھ کر ہی گھبرا چکے تھے۔ آخر کون نہ جانتا تھا ایول کو، جبکہ ادھر ادھر جاتی نرس بھی اس حسن کے دیوتا کو جی بھر کے دیکھنے سے بھی محروم ہو رہی تھی، اس کی دہشت و خوف سے۔ پلیز ایول انہیں اسٹریچر پر لٹا دے، ایک لیڈی ڈاکٹر گھبرا کر کانپتی آواز میں ایول سے مخاطب ہوئی، جبکہ ایول نے حور کو ویسے ہی اٹھائے غضبناک تیور لیے وہاں پر موجود سب سے بڑے ڈاکٹر کو دیکھا۔ آپ میرے ساتھ آئیں سر، پلیز۔ ایول کی نظریں خود پر پا کر ڈاکٹر گھبرا کر ایول سے مخاطب ہوا۔ ایول کو ڈاکٹر نے سب روم سے علیحدہ روم دکھایا، جو کہیں سے بھی ہاسپٹل کا روم نہیں لگ رہا تھا۔ حور کو وہاں لٹا کر ایول پاس ہی پڑے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ دو لیڈی ڈاکٹرز کانپتے ہاتھوں کے ساتھ حور کا چیک اپ کر رہی تھیں۔ ان کا ڈر دیکھتے ہوئے ایول روم سے باہر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر گزرتے ہی ڈاکٹر ایول کے پاس آئی۔ ایول، جس بچی کو تم لائے ہو وہ بچی اب ٹھیک ہے، اس حالت میں اسے اتنا سٹریس نہیں دینا چاہیے، کل کو اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک دیر عمر کی ڈاکٹر ایول سے مخاطب ہوئی۔ ایول نے پریشانی سے اس دیر عمر کی خاتون کو دیکھا۔ اب ٹھیک تو ہے نا حور؟ کیا میں مل سکتا ہوں اسے؟ جی وہ ٹھیک ہے، اب آپ مل سکتے ہو، ڈاکٹر نے ایول کو عجیب نگاہ سے جواب دیا۔ حور میری بیوی ہے، اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے ایول نے ڈاکٹر سے کہا۔ آپ کی وائف اب بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے ابھی اپنی بات ختم نہیں کی تھی کہ ایول ڈاکٹر کو سخت نظروں سے گور کر اٹھ کر اپنی حیات قلبی کی طرف دوڑ گیا تھا۔ اسے زہر لگی تھی اس وقت وہ عورت جو اس کی حیات قلبی کے پاک کردار کو اپنے دماغ سے اپنے الفاظوں میں سوچ رہی تھی۔ ایول حور کے نیم بے ہوش وجود کو ہی گھر لے آیا تھا۔ آخر کس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ سر پھرے شخص سے کچھ کہتا۔ حور میری جان، میری زندگی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ حور نیم دراز بے ہوش بیڈ پر لیٹی تھی۔ ایول حور کے نیم دراز وجود کو اپنی باہوں میں بھر کر اسے فکر درد سے پکار رہا تھا۔ شاہ جی مجھے بچائیں، شاہ جی آپ کہاں ہیں شاہ جی؟ حور بے ہوشی میں بھی ایول کو ہی پکار رہی تھی۔ حیات قلبی آنکھیں کھولو میری زندگی، میں یہی ہوں میری جان، میں تمہارے پاس ہوں۔ ایول کی آواز حور کے کانوں پر پڑی ہی تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں ایک دم کھول دی تھی۔ سامنے اپنے شاہ جی کو دیکھ کر حور نے جیسے شکر کیا تھا، جبکہ ایول حور کو اپنی باہوں میں بھر کر اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ ایول کی نظر اب حور کے کانپتے لبوں پر پڑی تھی۔
ایول آہستہ سے ان پر جھک گیا تھا، جبکہ حور اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ ایول حور کے اس طرح کانپتے پر اس سے اچانک پیچھے ہوا تھا۔ حیات قلبی کیا ہوا تمہیں؟ ایول حور کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ شاہ جی آپ مجھے پنشمنٹ دیں گے؟ ایول کو حور کی بات پر حیرت ہوئی تھی کہ اس کی حیات قلبی کیا سوچ رہی ہے اس وقت۔ بولے نا شاہ جی، سوچ رہا ہوں تمہیں پنشمنٹ دوں، مگر وہ پنشمنٹ پھر کبھی دوں گا اگر تم مجھے اکیلا چھوڑ کر گئی تھی۔ ایول یہ کہتے ہی اپنا چہرہ حور کے بالوں میں چھپا چکا تھا۔ شاہ جی، حور نے دوبارہ ایول کو اپنی طرف مخاطب کیا، جانے شاہ سارے سوال آج ہی کرو گی؟ ایول چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ لیے حور سے پوچھ رہا تھا، شاہ جی اب میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میری جان، چھوڑ کر تو تم مجھے پہلے بھی نہیں گئی تھی، اور مجھے چھوڑ کر جانے کا سوچنا بھی بد تھا۔ ہاشم شاہ دنیا کو بسم کر دے گا، آگ لگا دے گا۔ ہاشم شاہ ایول آنکھوں میں آگ لیے حور کو دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی صرف ہاشم شاہ کی محبت عشق سے واقف ہو میری جان۔ ہاشم شاہ کا جنون عشق کیا ہے اس سے تم نا واقف ہی رہو۔ ایول کی آنکھوں میں ہر حد کا جنون عشق سوار تھا۔ شاہ جی میں کہیں نہیں جاؤں گی، لیکن کبھی بھی شاہ جی، کبھی بھی نہیں۔ حوریہ کہتے ہی ایول کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ شاہ جی میں نے بہت یاد کیا تھا آپ کو میں یاد آئی تھی۔ یاد تو انہیں کیا جاتا ہے حیات قلبی جنہیں ہم بھولے ہوں۔ شاہ جی کی جان، تم میرا سکون ہو، میری ہر آتی جاتی سانس ہو، تمہیں بھولنا ناممکن ہے، مجھے تمہارے بغیر سانس نہ ہے۔ ایول بے حد محبت سے چور لہجے میں اپنے حیات قلبی سے کہہ رہا تھا۔ ایول ہاسپٹل کے باہر پریشانی سے ٹہل رہا تھا، پسینہ اس کے چہرے کو جیسے بھگو رہا تھا۔ ایول کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایول ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہوگا۔ سیف نے آرام سے ایول کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیسے ریلیکس ہو جاؤں سیف؟ میری جان، میری زندگی، میری حیات قلبی زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے، میری وجہ سے میں ریلیکس رہ سکتا ہوں بھلا؟ ایول نے سیف کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ ایول کو زیادہ پریشانی اس بات کی بھی تھی کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا ان کا بی پی ہائی ہے، اس لیے ہم آپ کو کوئی تسلی نہیں دے سکتے۔ ایول دل ہی دل میں حور کے لیے دعائیں کر رہا تھا، اسے صرف اپنی حیات قلبی چاہیے تھی جسے دیکھ کر ہی اسے سکون آتا تھا۔ ایول پچھلے آدھے گھنٹے سے اب سجدے میں گرا رو رہا تھا۔ وہ ظالم شہزادہ آج بچوں کی طرح گر گرا رہا تھا۔ وہ اگر کسی کو مانگ رہا تھا اپنی دعا میں تو وہ صرف حور تھی۔ دعا کے بعد ایول اپنا چہرہ رومال سے صاف کرتا واپس باہر آ کر بینچ پر بیٹھ چکا تھا کہ اچانک اس کی نظر ڈاکٹر پر پڑی تھی، جو اپنا ماسک اتارتی ہوئی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ایول تیز چلتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچا تھا۔ میری حیات قلبی کیسی ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کو اس وقت اپنے سامنے کھڑا شخص کہیں سے بھی شہزادہ سعودیہ کا ڈان، مافیا کی دنیا کا بادشاہ ایول نہ لگا تھا۔ اسے اپنے سامنے کھڑا شخص صرف ایک دیوانہ، اپنی بیوی سے بے پناہ عشق کرنے والا مرد لگا تھا، جس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی، سرخ ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست ہوئے تھے، ماتھے پر خوبصورت بال لاپرواہی سے بکھرے تھے۔ کنگریچولیشنز، آپ کا بیٹا ہوا ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر بتایا۔ میری بیوی کہاں ہے، کیسی ہے؟ ایول نے دھاڑتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر اس بات سے بھی کوئی خوشی نہیں آئی تھی، اسے صرف اپنی حیات قلبی چاہیے تھی۔ ایول کی دھاڑ پر ڈاکٹر اپنی جگہ سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ آپ کی وائف اب بالکل ٹھیک ہے، انہیں روم شفٹ کر رہے ہیں، پھر آپ مل سکتے ہیں انہیں۔ یہ بات سنتے ہی ایول کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی کہ اس کی حیات قلبی اب بالکل ٹھیک ہے۔ ایول آؤ ہم تب تک بیبی کو دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں، میں اپنی حیات قلبی کو دیکھوں گا، تم لوگ جاؤ دیکھ لو بیبی کو۔ ایول اتنا کہتا ہی شکرانے کے نفل ادا کرنے چلا گیا تھا، جبکہ سیف اور ٹائیگر نینا اور پری کو لے کر بیبی کی طرف چلے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے فریش کر رہی تھی۔ نافل ادا کرنے کے بعد ایول اپنی حیات قلبی کی طرف گیا تھا۔ روم میں قدم رکھتے ہی ایول نے اپنی حیات قلبی کو دیکھا تھا، جو کہ مسکراتی ہوئی اپنا درد چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایول تیز قدم اٹھاتا حور کے پاس پہنچا تھا۔ ایول نے حور کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ حیات قلبی تم ٹھیک تو ہو میری جان؟ ایول کے لہجے میں بے پناہ عشق محبت تھی۔ جی شاہ جی، میں ٹھیک ہوں بالکل، حور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ جی آپ نے ہمارا بیبی دیکھا، کیسا ہے وہ؟ حور نے ایول کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شاہ جی کی جان، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، یہی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے، بیبی کو بعد میں دیکھ لوں گا۔ ایول نے اپنے لب حور کے لبوں پر آہستہ سے رکھتے ہوئے کہا۔ آرام سے حور کے لبوں کو چھو کر ایول نے حور کو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا دی تھی۔ شاہ جی میں نے اتنی مشکل سے بیبی دیا آپ کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے دیکھیں گے اور بیبی کو پھر دیکھ لیں گے؟ حور نے آنکھوں میں آنسو لیے ایول سے کہا۔ شاہ جی کی جان، سیف لوگ بیبی کو لا رہے ہیں، پھر ہم دونوں دیکھیں گے، اب رونا مت۔ ایول نے حور کو دوبارہ اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ خوبصورت بچہ سیف نے ایول کی گود میں رکھ دیا تھا۔ ایول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ایول نے حور کی طرف دیکھا جو اس کی باہوں کے ساتھ چپکی اس کی گود میں لیے اپنے بیٹے کو حیران
دیکھ رہی تھی۔ حور کی بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی ہو رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے۔ حور میری جان کیا ہوا ہے؟ اول مسکراتا ہوا حور سے پوچھ رہا تھا، جو کہ اب بھی ویسے ہی حیرت سے آنکھیں بڑی کیے اپنے بیٹے کو دیکھ کم گور زیادہ رہی تھی۔ شاہ جی یہ بالکل اب آپ کی طرح، دیکھیں اس کی آئیز ہیزل ہیں، اس کی نوز بھی آپ کی طرح ہے اور اس کے لپس بھی ریڈ ہیں۔ حور ایول کی طرف دیکھ کر اسے بتا رہی کہ اس کا بیٹا بالکل اپنے باپ جیسا ہے، ماں کی طرح کہیں سے بھی نہیں ہے۔ میری جان تم دن رات مجھے دیکھتی تھی تو پھر بیبی بھی میری ہی طرح ہے۔ شاہ جی یہ کتنا کیوٹ ہے نا، حور اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاہ جی کی جان تم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے۔ ایول یہ کہتے ہی حور کو اپنے دائیں سائیڈ لگا کر مسکراتا ہوا اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اپنی ماں باپ کی طرف دیکھ کر چھوٹے چھوٹے ہاتھ کھول کر بند کر رہا تھا۔ 4 سال بعد عالم شاہ۔ عالم بیٹا رکو، مما کہہ رہی ہیں نا، رک جاؤ۔ نو مما اب مجھے پکڑے، میں عالم مما تھک گئی ہیں اب نہیں کر، اب رک جاؤ پلیز۔ عالم کی کھلکھلاہٹیں پوری شیش محل میں گونج رہی تھی۔ عالم شاہ کے پیچھے ہی حور آہستہ آہستہ بھاگ رہی تھی اسے پکڑنے کے لیے، جبکہ عالم تیزی سے بھاگتا ہوا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کرتے اپنے باپ ہاشم شاہ کی گود میں بیٹھ چکا تھا۔ ہاشم شاہ مسکراتا ہوا عالم کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھ چاکلیٹ سے بڑے تھے، منہ پر بھی چاکلیٹ لگائی تھی، جو ہاتھ میں ٹیشو باکس لیے حور ہاتھ میں ٹیشو باکس لیے غصے سے عالم کی طرف آ کر صوفے پر ایول کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ عالم بس بہت شرارت ہو گئی، مما کو تنگ کرنا بند کرو بیٹا، ایول ذرا سیریس انداز میں عالم کو کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب عالم کی چھوٹی سی ماں بہت غصے میں ہے اور اس غصے میں عالم کو اچھے بھلے تھپڑ پڑنے تھے۔ عالم خبردار، اگر اب بھاگنے کی کوشش کی تو میں لگاؤں گی اب ایک۔ حور غصے سے ناک کے نتنے پھلائے عالم کو کہہ رہی تھی، جبکہ عالم ڈیٹو کی طرح اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ حور نے ٹیشو سے عالم کا چہرہ اور پھر اس کے چاکلیٹ سے بڑے ہاتھ صاف کیے تھے۔ حور مسکراتی ہوئی عالم کو دیکھ رہی تھی، جو اپنی ماں کو دور سے ہی کس کے اشارے کر رہا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کے غصے سے بچنے کے لیے پیار کر رہا تھا اپنی ماں سے۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ۔ حور عالم کے مغرور ناک کو پیار سے کھینچتی ہوئی اسے چوم کر اسے پیار کر رہی تھی، جبکہ ایول محبت سے چور نظروں سے اپنی جان سے عزیز بیوی حیات قلبی اور اپنے شرارتی بیٹے کو دیکھ رہا تھا، جو کہ بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ وہی مغرور ناک، سرخ خوبصورت ہونٹ، جیلڈ سے گہری ہینسل آنکھیں، گھنے سیاہ چمکتے بال، لمبے آئی برو، گورا رنگ، چاند سا چمکتا چہرہ۔ حور کو اپنے بیٹے پر ہر وقت پیار آتا تھا۔ عالم کی شرارتوں سے، اس کی کھلکھلاہٹوں سے شیش محل ہمیشہ گونجتا رہتا تھا، اور اب بھی اپنے بیٹے سے پیار کر رہی تھی، جبکہ عالم اپنے باپ کی گود میں بیٹھا ہنس رہا تھا، ساتھ ہی اپنی ماں کو پیار کر رہا تھا۔ ایول کے چہرے پر اپنی چھوٹی سی فیملی کو دیکھ کر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ختم شدہ۔